بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نظم پڑھ رہے ہیں نعت، اور اس کے آخری دو شعر رہ رہے ہیں، اس لیکچر میں ان کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظم کا عنوان نعت، تو یہ آخری لیکچر ہے، اس میں پھر دہرا رہا ہوں کہ نظم کا عنوان وہی تحریر کیا کریں جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی اپنی جانب سے اس میں کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی۔ یعنی نعت کو ہم نعت مبارک، نعت شریف لکھ دیں تو ہمارا عنوان غلط ہو جائے گا۔ ہم وہی عنوان دیں گے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شاعر کا نام وہی کلمی نام لکھیں جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حفیظ تائب۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے جو 7واں شعر بنتا ہے۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی کب شب حالات کی ہوگی سحر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر، خیر البشر۔ کب ملے گا، یہ کوئسچن ہے لیکن عرضی کے انداز میں، درخواست کے انداز میں۔ ملت بیضا کو، ملت بیضا لفظی معنی ہے چمکتی ہوئی قوم، چمکتی ہوئی ملت، سفید ملت، روشن ملت، اور اصطلاحی معنی ہے ملت اسلامیہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اوج کمال، اوج کمال، ترقی، عروج، شان و شوکت، عظمت۔ کب شب حالات کی ہوگی سحر، یعنی حالات کی یہ جو تاریک تر رات ہو گئی ہے، یہ جو ظلمت ہو گئی ہے، یہ جو اندھیرا ہو گیا ہے، اس کی صبح کب ہوگی۔ خیر البشر، تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو پھر وہ شان و شوکت کب ملے گی، عظمت کب ملے گی، اور یہ جو اب تاریک حالات میں یا ظلمت والے حالات میں امت گھر چکی ہے، تو امت کے لیے یہ تاریک تر حالات کب ختم ہوں گے۔ رات علامت ہے ظلمت کے لیے، تاریکی کے لیے، اندھیرے کے لیے، کہہ لیں پستی کے لیے، گراوٹ کے لیے، تنزلی کے لیے، اور سحر اجالے کی علامت ہے، روشنی کی علامت ہے۔ تاریکی میں گناہ پنپتے ہیں، اجالے میں لوگ گناہوں سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن حالات میں اب امت ہے، یہ کوئی حالات اچھے حالات نہیں ہیں، ان سے آخر امت کب نکلے گی۔
جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو مکے کا ماحول اس طرح کا تھا کہ ہر طرح کی برائی اس ماحول کے اندر موجود تھی۔ آپ کے آنے کے سبب وہ برائیاں ختم ہوئیں اور نیکیوں کی جانب لوگ راغب ہوئے، سیدھے راستے پر لوگ چل پڑے۔ پھر آپ کا وصال، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا اور بہت سے ایسے نیکوکار مسلمان بادشاہوں کا زمانہ بھی گزر گیا، یہاں تک کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ تو اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مسلمان بن کر جینا جو ہے یہ انتہائی مشکل امر بن چکا تھا۔ شاعر نے کہا تھا بستی بستی وادی وادی صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، یہ حالات بن گئے۔ تو ان حالات میں صاف ظاہر ہے کہ شاعر عرضی پیش کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ ہمیں عظمت رفتہ کب ملے گی، وہ شان و شوکت کب ملے گی، اور وہ جو ہمارا شاندار ماضی تھا وہ ہمیں کب میسر آئے گا کہ ہم ان تاریک تر حالات سے اپنی جان چھڑوا پائیں گے یا ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ عرضیاں مختلف شاعروں نے پیش کی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی یہی کہا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ وزیر طلبہ نعت کا دوسرا شعر جو آخری شعر ہے 8ویں نمبر پہ، در پہ پہنچے در پہ پہنچے کس طرح، وہ بے نوا بے بال و پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وزیر طلبہ در پہ پہنچے کس طرح، وہ بے نوا بے بال و پر، بے نوا جو فریاد نہیں کر سکتا، جو اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچا سکتا، اور بے بال و پر بے بس اور لاچار کو کہتے ہیں، جیسے پرندے کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ اڑ نہیں سکتا اور اڑان اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سیم اسی انداز میں کہا کہ میں تو ایک ایسا فرد ہوں کہ میں آپ کے آستانے تک آنا چاہتا ہوں، نہ آپ کے آستانے تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی بے بسی کے سبب وہاں تک آ سکتا ہوں۔ تو دوسرے مصرے میں کہا ایک نظر تائب کے حال زار پر، کہ میرے مشکل حال پر آپ خود رحم فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ خیر البشر تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ یہ بھی ایک عرضی ہے، درخواست ہے کہ یا رسول اللہ میرے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے آستانے پر آؤں اور آپ سے وہاں آ کر فریاد کروں، التجا کروں، تو آپ اپنی نظر رحمت فرما کر یا تو مجھے وہاں اپنے آستانے تک بلا لیں، یا پھر یہیں میری وہ مشکلات
دور فرما دیں۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے ہو کر جانا اور میرا حال احوال ان سے کہہ کر جانا، یعنی ان سے کہنا۔ تو یہ بھی سیم اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالو پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، اے تمام انسانوں میں بہترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے بعد کوئی عزت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، عظمت والا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اور شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عرضی سنانا چاہتا ہے، درخواست دینا چاہتا ہے، ان کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ تک تو نہیں پہنچ پا رہا ہوں، آپ ہی نظر رحمت فرما دیجئے۔ احمد ندیم قاسمی نے ایک مقام پر کہا ہے کہ پورے سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یعنی اگر میرے کام سمر گئے ہیں، درست ہو گئے ہیں اور دنیا کے میدان عمل میں مجھے کامیابی میسر آ گئی ہے تو وہ آپ ہی کے سبب آئی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے ہی کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ یعنی لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جب آپ چلتے تھے تو آپ کا عکس یا آپ کا وہ سایہ نہیں بنتا تھا، تو کہا میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، محبت، ان کے وصف بیان کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، یہ ابتدائی لیکچر میں جب میں نے نعت کا لیکچر شروع کیا تھا تو اس میں بھی یہ باتیں بتائی تھیں، تو آخر میں بھی اسی بات پر ہی لیکچر کو ختم کریں گے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ ویسے بلند کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ان کو شان و شوکت پہلے مل چکی، ان کو عظمت پہلے مل چکی، اور اگر ہم نے ان پہ درود و سلام بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید شان و شوکت ان کی بھی بڑھائیں گے اور ہمیں بھی اس نعمت میں سے حصہ میسر آئے گا۔ اس لیے قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من احوال مقتحم، یعنی انہی پر درود و سلام بھیجیں اور دائمی بھیجیں ہم لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت عطا کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنے کی جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق بھی میسر آ جائے، آمین۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ